हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं उमैर अज़मत और आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे आइंदा आने वाले माली साल के बजट के हवाले से। माली साल 2020-21 इख्तिताम को है, सिर्फ चंद रोज़ बाकी रह गए हैं और वफाकी हुकूमत आने वाले दिनों में 11 जून को आइंदा माली साल का बजट पेश करेगी। अवाम में बजट दिन ब दिन अपनी अहमियत खोता जा रहा है क्योंकि आम शहरी के लिए आजकल बजट में कुछ नहीं होता और अवाम की एक बड़ी तादाद के मुताबिक माली साल का बजट सिर्फ और सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा होता है जिससे आम आदमी को कुछ नहीं मिल पाता। ताहम आइंदा माली साल का बजट कैसा होगा, अवाम के लिए इसमें कुछ रिलीफ होगा, आम शहरी के लिए इसमें क्या होगा, महंगाई में कुछ कमी आएगी या फिर टैक्सेस की भरमार होगी, ताजरों के हवाले से ये साल कैसा रहेगा, मुल्की बरामदात कैसी रहेंगी, क्या मुल्की ज़र मुबादला बढ़ सकेगा और इस तमाम के हवाले से हुकूमत अवाम का सोच रही है या फिर वही आलमी इदारों को खुश करने के लिए ही बजट पेश किया जाएगा। इस तमाम पर गुफ्तगू होगी इस प्रोग्राम में और इस तमाम अमूर से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हमारे साथ मौजूद होंगे और इस पर इस प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। माली साल 2020-21 अपने इख्तिताम को है और नए माली साल का बजट हुकूमत आइंदा चंद रोज़ के दौरान पेश कर देगी। करीबन 8,400 अरब रुपए का ये बजट जो है वो हुकूमत पेश करेगी। ताहम इस हवाले से क्या हुकूमत नए टैक्सेस लगाएगी, 350 अरब रुपए के नए टैक्सेस का तखमीना लगाया गया है। फैसलाबाद जो कि एक सनती शहर है, छोटे बड़े ताजरों का शहर है, जब टैक्सेस नए लगेंगे तो यकीनन ये जो छोटा ताजर है, दुकानदार है, वो ज़रूर उससे मुतासिर होगा। उस पर किस हद तक असरात पड़ेंगे और छोटे ताजर को ये जो नया माली साल आने वाला है इसके बजट से क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं और ये जो साल 2020-21 अब ख़त्म हो रहा है इसमें कैसा रहा, कैसी मुआशी सरगर्मियाँ रही, क्योंकि कोरोना ने मुआशी सरगर्मियों को बुरी तरह से मुतासर किया है। सबसे पहले मेरे साथ बात करने के लिए फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मार्ट ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के सरपरस्त आला ज़फ़र इकबाल साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। क्या कहते हैं, आने वाला जो नया बजट है क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं? जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया सिटी 41। हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो नया बजट है उसके अंदर हमारी तवक्कुआत तो बहुत हमने वाबस्ता की हुई है हुकूमत से, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ का सेकंड लास्ट बजट होगा। तो इसके अंदर अगर इन्होंने कोई अच्छे पैकेज ना दिए तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आने वाला अगला दौर इनको अवाम वोट देंगे, क्योंकि फैसलाबाद की हिस्ट्री रही है कि ये जिस जमात को भी वोट देते हैं तो फिर उसको वाज़ह वोट की अक्सरियत से जिताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से इस साल पीटीआई के जो एमएनए जीते हैं 8 में से 7 सीटों पे वो जीते थे। तो ये इन ताजरों का खामोश एहतजाज था कि जो साबका गवर्नमेंट की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ था। लिहाजा इस वक्त की ज़रूरत यह है कि ताजरों के साथ बैठकर और ख़ुसूसी तौर पे हुकूमत को चाहिए कि चैम्बर्स ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स जो हैं उनको ऑन बोर्ड ले, उनके साथ बैठे, फिर वो पॉलिसियाँ वज़ा करें। लेकिन बदकिस्मती ये है हमारी कि जो भी टैक्स लगाया जाता है या जो भी पॉलिसी बनाई जाती है, एफबीआर जो लिख के भेज देता है उसको बजट का हिस्सा बना के उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दी जाती है। यही वजह है कि पिछले दौर में जब इन्होंने 50,000 वाला इशू शुरू किया था कि शनाख्ती कार्ड पे, वो नाकाम होने की वजह ये थी। फिर एहतजाज की कॉलें आ जाती हैं। तो हम ये समझते हैं कि एहतजाज इस वक्त किसी चीज़ का हल नहीं है। निगोशिएशन जो है, टेबल टॉक से जो बात हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मेरा कोई ताजर ऐसा नहीं है जो टैक्स नहीं देना चाहता, हर टैक्स देने वाला ताजर है, लेकिन उसको इज्जत चाहिए, उसको रिस्पेक्ट चाहिए। अगर हुकूमती जो अंदाज़े हैं, हुकूमती बजट्स हैं, उनको देखा जाए तो फिल वक्त पाकिस्तान की मईशत जो कि जिसकी शरह नमो 4% कही जा रही है, गो के वो भी मुतनाज़ है। हुकूमती नाकदीन जो हैं वो कहते हैं कि इसमें सदाकत नहीं है। इसी तरह अगर टैक्सेस की बात की जाए तो हुकूमत का कहना है कि पहली बार 4,000 अरब रुपए से ज़ायद के टैक्सेस इन्हें वसूल हो चुके हैं। इसी तनाजुर में अगर हम
आइंदा माली साल को देखें जब जो 8,400 अरब रुपए टैक्स वसूलियों का बजट पेश किया जाएगा और उसमें टैक्स वसूलियों का जो तखमीना है वो 5800 अरब रुपए लगाया जाएगा, तो ज़ाहिर है इसमें नए टैक्सेस भी आएंगे। तो इन नए टैक्सेस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो आपको वाज़ेह कर दूं कि इस वक्त जो फिगर आ रहे हैं वो गवर्नमेंट उसको छुपाना भी चाहे तो इस वक्त चूँकि सोशल मीडिया इस हद तक एक्टिव हो चुका है और रिकॉर्ड जो है अवेलेबल है आपको मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर, लिहाजा उसको झूठ पे नहीं हो सकता। लिहाजा ये नज़र भी आ रहा है कि इस वक्त वाहद पाकिस्तान है कोविड-19 के बाद जो इस खत्ते में जितनी बेहतर कारोबारों में बेहतरी आई है उसकी वाज़ह मिसालें मौजूद हैं हमारे पास कि कारोबारी जो है इस वक्त इंडस्ट्री हमारी जो है ख़ासकर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री वो उसने ग्रोथ किया है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है। इसी तरह हमारे अंदर जो इस वक्त गाड़ियों का बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा है, मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। तो ये एक वाज़ह निशानी है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। उसकी मेन वजह मैं समझता हूँ कि ये है कि जो स्टेट बैंक ने रोज़गार स्कीम के तहत 1450 अरब रुपया सर्कुलेट किया था और इंडस्ट्री को दिया था, तो उससे बड़ी इंडस्ट्री को तो फ़ायदा हो गया, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसको असल ताजर तक वो नहीं पहुँच सका। हालांकि इसका नाम यही लिया जाता रहा एंड तक कि ये छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी अफराद को सपोर्ट करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन मैं इस पर वाज़ह तौर पर इख्तलाफ करता रहा स्टेट बैंक के साथ, हमारा चैम्बर वाज़ह तौर पर बार बार लिखता रहा कि ये गलत बयानी की जा रही है, इससे बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बेनिफिट उठा रहे हैं, छोटे कारोबारी को नहीं। सर ये बताइएगा कि आइंदा माली साल के बजट में एक बार फिर बाज़गश्त सुनाई दे रही है और तजवीज़ दी गई है कि 1 लाख की ख़रीदारी पर शनाख्ती कार्ड की शर्त जो है उसको मस्ट कर दिया जाए और बिलखुसूस दुकानदारों के लिए। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। इस हवाले से मियाँ साहब ने तो बहुत माशाल्लाह तफसील से जो गुफ्तगू की है वो बहुत अच्छी की है। ये जो आपने नया कहा है 1 लाख रुपए वाला निज़ाम, इससे तो किसी कीमत पे बाज़ार जो है ना वो नहीं चल सकते। पहले भी शर्त ऐसी आयद की थी लेकिन कोई कारोबार जो तकरीबन फ़लाप हो गए थे। इस मरतबा तो वैसे ही कोरोना ने हमें बहुत घेरा हुआ है और हर जो छोटा दुकानदार है ना वो बहुत ज़्यादा पिस गया है। इसलिए इमरान साहब से अपील ही कर सकते हैं कि कोई कुछ ऐसी पॉलिसीज़ इख्तियार करें जिससे बहुत तमाम जो तबका है वो खुश हो, हाल हो और अच्छे तरीके से कारोबार कर सके। ताजरों का यही कहना है कि वो टैक्स देना चाहते हैं, मगर इसके साथ साथ हुकूमत ऐसी पॉलिसियां बनाए और तमाम स्टेक होल्डर्स, खा वो छोटा ताजर हो या बड़ा सनतकार हो, उसको एतमाद में लिया जाए। मेरे साथ मज़ीद कुछ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। FPR की जानिब से आइंदा जो बजट आ रहा है उसके लिए हुकूमत को ये तजवीज़ दी गई है कि दुकानदार जब कपड़ा बेचते हैं, कोई चीज़ बेचते हैं, गाहक से 17% सेल टैक्स ले लेते हैं मगर वो अपनी जेब में डाल लेते हैं, क्योंकि फैसलाबाद समेत मुल्क के बेशतर दुकानदार जो हैं उनकी सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो ऐसे अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 50,000 का टारगेट रखा गया कि उनको सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन की जाएगी। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? और POS सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसेस जो हैं वो आप लोगों को जारी करना होगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि देखें आपने जो क्वेश्चन किया है उसमें मैं 2 चीज़ें एक सादा अल्फाज में बात करूँगा कि हमारा जो फैसलाबाद चूँकि टेक्सटाइल सिटी है मगर छोटे दुकानदार हैं, लोकल मार्केट को प्रेजेंट करते हैं, उतनी देर तक सेल टैक्स का नफाज कामयाब नहीं हो सकता जितनी देर तक इन्वायरमेंट नहीं होगी। जैसे अब हम ब्रांड पे जाते हैं तो ब्रांड वाले हमसे सेल टैक्स लेते हैं और पीछे देते हैं, मगर जो हमारे इधर लोकल के दुकानदार हैं वो नहीं देते क्योंकि इन्वायरमेंट नहीं है। उसकी एक सादा मिसाल मैं आपको और भी दे देता हूँ कि जैसे एक डिब्बा जो दूध बेचने वाला डिब्बा होता है वो टैक्स लेता है और जो गाय वाला फ्रेश दूध बेचता है वो टैक्स नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वो ओपन दूध बेचता है। ऐसे ही जो ब्रांड है वो टैक्स लेते हैं, मगर जो हमारी लोकल मार्केट्स हैं वो हर चीज़ को मद्देनज़र रखती है। वो ये देखती है कि गरीब आवाम तक सूट कैसे पहुँचे, ये कैसे सस्ता हो, कैसे ना हो। हम इसमें 2-3 चीज़ों को ऐड भी करना चाहेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हम गवर्नमेंट से 41 के तवस्सुत से, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स के तवस्सुत से ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि खुदारा ये जो महंगाई बढ़ रही है कपड़े की, इसको काबू करें। कैसे? सिर्फ 2 आसान हल, बिल्कुल आसान हल। पहला हल ये है कि आप रॉ मटेरियल जो एक्सपोर्ट हो रहा है, जो धागे पर एक्सपोर्ट हो रहा है, उस पर पाबंदी लगाएं।
रॉ मटेरियल आप एक्सपोर्ट ना करें, आप कपड़ा तैयार करके ग्रे की शक्ल में करें, आप फैब्रिक को फिनिश करके करें, उससे गरीब को रोज़गार मिलेगा, उससे जो है वो हमारे मुल्क में अफरात ज़र में इजाफ़ा होगा, मईशत बेहतर होगी। सर अगर हम बात करें टैक्सेस के हवाले से तो 8 बाज़ारों की अगर आप बात करें, यहाँ पे करीबन 50% से ज़्यादा जो दुकानदार हैं उनकी ना तो इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन है, सेल्स टैक्स तो बहुत दूर की बात है। अगर हुकूमत इस हवाले से कोई कैंपेन लॉन्च करती है, सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन के लिए दबाव डाला जाता है हुकूमत की जानिब से, क्या समझते हैं आप, हुकूमत की हिमायत में होंगे या फिर उसके दूसरी साइड पे खड़े होंगे? जी देखें जी, जितनी देर तक टैक्स इकट्ठा नहीं होगा हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पहले तो हम ये ताजर ये बात करते हैं, मगर उसका जो तरीक़ाकार है वो आसान किया जाए। मैं दोबारा कहने लगा हूँ, हमने बड़ी मीटिंग्स की कि आपकी मेहरबानी है, आप ये जो लाख रुपए पे ID कार्ड है की शर्त है इसको ख़त्म करें, आप फ़िक्स टैक्स की तरफ दुकानदारों को लेके आएँ, माइल करें। जो दुकानदार वकीलों को पैसे देते हैं साल के 5,000, 10,000, 8,000, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को एक फ़िक्स जितने शटर हो, जो साइज़ हो, उसके हिसाब से आप दें उसको, और देखेंगे आप कि आपको ना तो कर्ज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हमारा मुल्क बहुत ऊपर जाएगा। ताजरों को आइंदा माली साल के बजट से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, मगर उनके कुछ मुतालबात भी हैं कि फ्री एंड फेयर माहौल दिया जाए, फ़िक्स टैक्सेशन की तरफ हुकूमत आए, FPR को फ़िक्स टैक्सेशन की तरफ लाया जाए, तो उसके साथ ही जो ना सिर्फ रेवेन्यू में इजाफा होगा बल्कि उससे जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं उनमें भी मज़ीद बेहतरी आएगी। प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ चलेंगे और इसके बाद हम हुकूमती जो मेंबरान हैं और दीगर इस स्टेक होल्डर्स हैं उनसे इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। कारोबारी तबके के लिए नए माली साल का बजट इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। हुकूमत की जानिब से टैक्सेस जो नए आयद किए जाते हैं या नया बजट पेश किया जाता है तो उसके असरात जहां आम आवाम पर होते हैं तो वहीं कारोबारी तबका भी उससे बराह रास्त मुतासर हो रहा है। आइंदा माली साल के बजट के हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ सनतकारों में से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर एहतशाम जावेद साहब मौजूद हैं। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। रवां माली साल जो इस वक्त चल रहा है और अपने इख्तिताम के करीब है, तो हुकूमत की जानिब से तो ये दावा किया जाता है कि इस वक्त जो मईशत है वो टेक ऑफ कर चुकी है, इसके समरात जो हैं वो आम आवाम तक पहुंचना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या समझते हैं आप कि माली साल 2020-21 सनतों के हवाले से कैसा रहा है? देखें जी, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 14% 11 माह में इंक्रीज़ हुई हैं। तकरीबन $23 बिलियन के करीब हम पहुँचे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट्स है ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट साइन है, बावजूद हम कोरोना के साथ लड़ रहे थे। तो इसमें तो नो डाउट हुकूमती पॉलिसियाँ सनतकार के हवाले से, सनतकारों को फैसिलिटेशन के हवाले से ये उसका नतीजा है। लेकिन इसके साथ साथ इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ा, इसके साथ साथ महंगाई ने भी अपने पंजे गाड़े, और जो हमारा SME सेक्टर है वो उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं हो सका जिस तरीके से हमारी बड़ी सनतें फैसिलिटेशन हुई हैं। आइंदा जब माली साल का बजट आएगा 350 अरब रुपए के नए टैक्सेस का कहा जा रहा है कि वो तजवीज़ है आइंदा माली साल के बजट में लगाए जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि अगर टैक्स रेट्स बढ़ते हैं या नए टैक्सेस लगाए जाते हैं तो उससे कारोबार में कौन कौन सी मुश्किलात आ सकती हैं? और ये भी बताइएगा कि क्या नए टैक्सेस के हवाले से हुकूमत ने, आप एक अहम स्टेक होल्डर हैं, आप लोगों को, कारोबारी तबके को एतमाद में लिया गया है? देखिए जी, सबसे पहली बात बता दूं, बजट से पहले हमारे तकरीबन 3 सेशंस हो चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ। हमने प्रपोजल्स बनाकर भेज दिए हैं। हम वाज़े तौर पर इसकी मुखालफत करते हैं कि आप नए टैक्सेस बिज़नेस कम्युनिटी पर लगाएं, आप अपना रेवेन्यू कलेक्शन का कैनवस बढ़ाएं, आप नए टैक्स पेयर्स को उसमें लेके आएँ, ना कि आप मौजूदा टैक्स पेयर्स की आर्म ट्विस्टिंग करें और उन पर बर्डनाइज करें। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है, और हमारे जो जितनी मुख्तलिफ प्रेस रिलीज़ आ जाती हैं, जितने भी हाई ऑफिशल्स हैं वो इस बात को मानते भी हैं। लेकिन जब बात आ जाती है बजट की
تو شاید آئی ایم ایف یا دوسری ایجنسیز کی مجبوری کی وجہ سے ہم نئے ٹیکسز لا دیتے ہیں جو بلا شبہ آپ کی عوام کے اوپر ہی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. آپ کبھی کسی صورت بھی ایکسپورٹس میں اپنے ٹیکسز ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. آپ کو ریجن کے اندر جب کمپیٹیونیس میں آنا پڑے گا تو اپنے ٹیکسز نہیں ایکسپورٹ کریں گے. ٹیکس آپ کی کلیکشن یہاں کی ہے, اپنے ریونیو کی کلیکشن ہے, اس حوالے سے ہمیں اس میں جانا پڑے گا. حکومت کی جانب سے ابھی ایک بار پھر ایف پی آر نے تجویز کر دی ہے کہ اگلے مالی سال میں 1 لاکھ روپے کی خریداری پر جو شناختی کارڈ کی شرط ہے اس پر کمپلسری جو عمل درآمد ہے وہ کروایا جائے. آپ اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں, کیونکہ جو چھوٹے تاجر ہیں, دکاندار ہیں, وہ اس چیز کو رجسٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں. دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ رجسٹریشن ہونا, اپنے بزنس کو رجسٹرڈ کرنا ایک اچھے شہری کی نشانی ہے. ایف بی آر سے ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ رجسٹریشن کا پروسیجر سادہ اختیار کریں تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ کانفیڈنس ان کو وہ حاصل ہو, وہ اپنے آپ کو بزنس کو رجسٹرڈ کریں. کوئی بھی بزنس مین, کوئی بھی تاجر, کوئی بھی دکاندار خود کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے سے نہیں گھبراتا, وہ اس پروسیجر سے گھبراتا ہے جو کہ ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر, ایک پڑھا لکھا اکاؤنٹنٹ اور ایک پڑھا لکھا شخص بھی اپنی ریٹرن خود فائل نہیں کر سکتا. تو ریٹرن فائلنگ سسٹم کو اتنا ایزی ضرور ہونا چاہیے کہ ایک عام سے عام دکاندار, چھوٹا دکاندار اپنے آپ کو خود رجسٹر کر سکے. اچھا سر, میرا آخری سوال یہ ہوگا, کچھ حکومتی حلقوں کے اندر یہ سوال کیا جا رہا ہے, یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ حکومت کی جانب سے ٹیکسٹائل سیکٹر کو بہت زیادہ ریلیف دیا گیا, عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے سبسڈی دی جا رہی ہے, خواہ وہ بجلی کی مد میں ہو, گیس کی مد میں ہو, ریفنڈز کے لیے بھی میکینزم بنایا گیا کہ وہ بر وقت واپس کیے جا رہے, مگر اس سب کے باوجود وہ گروتھ نہیں ہو سکی, ٹیکسٹائل کی برآمدات میں اس حد تک اضافہ نہیں ہو سکا جس لحاظ سے ان کو سبسڈیز دی گئی ہیں یا فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. دیکھیں جی, میں اس چیز سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. ہم نے جب کسی سیکٹر کو, جو ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر ہے, اس کو فیسلٹی دیتے ہیں, میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کوئی بھی ٹیکس ایکسپورٹ نہیں کر سکتے مارکیٹ کے اندر. دنیا بھر میں آپ کی معیشت آپ کی ایکسپورٹ کے بڑھنے سے بڑھتی ہے. تو جب ہم اپنے ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کو یہ فیسیلیٹیشن نہیں دیں گے, اگر ہم اپنے ٹیکسز ایکسپورٹ کر دیں گے تو ہم کیسے ریجن کے اندر کمپیٹیٹیو ہو پائیں گے. تو کوئی بھی انڈسٹری ہو, خواہ وہ ٹیکسٹائل ہو, خواہ وہ لیدر گڈز ہو, خواہ وہ فارماسیوٹیکل ہو, کوئی بھی انڈسٹری ہو جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے, آپ اس کو فیسیلیٹیشن دیے. دنیا کی یہ ریت ہے, پوری دنیا میں آپ اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری کو بینیفٹس دیتے ہیں تاکہ وہ آپ کے لیے زر مبادلہ کما سکے. جب آپ کے پاس زر مبادلہ آتا ہے تو آپ کی کرنسی اپ ہوتی ہے. جب آپ کا ایکسپورٹ اور امپورٹ کا بیلنس ہی وہ چیز ہے جو آپ کی مہنگائی کی شرح کو کم کرتا ہے. تو ہم جتنی زیادہ 35 سے 40 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس نہیں حاصل کر سکیں گے تب تک ہم فیسیلیٹیشن نہیں حاصل. لیکن اس کے اندر ایک پوائنٹ بڑے واضح ہے, ٹیکسٹائل سیکٹر صرف دھاگے کی ایکسپورٹ کا نام نہیں ہے. اگر ہم اپنے ویلیو ایڈیشن سیکٹر کو پروموٹ نہیں کریں گے تو ہم ایکسپورٹ کا وہ ہدف حاصل نہیں کر سکیں گے. دیر از اے نیڈ کہ ہم ایسی پالیسیز بنائیں جہاں پر ہم پابند کریں اس سیکٹر کو کہ وہ صرف دھاگا ایکسپورٹ کری جاتا ہے. $1 کا اگر ہم دھاگا ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کے متبادل اگر ہم $4 کا ویلیو ایڈیشن پروڈکٹ ڈال دیں تو وہ $5 کی آپ کی پروڈکٹ ایکسپورٹ ہوگی. تو فرق آپ کے سامنے. احتشام جاوید ایوان صنعت و تجارت کے صدر ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت صنعت کاروں کو, تجارتی طبقے کو سہولیات فراہم کرے, ون ونڈو آپریشن کیے جائے اور نئے ٹیکسز کا بوجھ کاروباری طبقے پر نہ ڈالا جائے بلکہ ٹیکس نیٹ میں بڑھایا جائے, نئے ٹیکس گزار ڈھونڈے جائیں, اس سے جو ریونیو ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا. دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو ریلیف دیا گیا, ٹیکسٹائل سیکٹر کو 0 ریٹڈ کیا گیا, سبسڈیز دی گئیں, تو اس کا نتیجہ آج عوام کے سامنے ہے کہ ملکی ایکسپورٹ, ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹ بڑی ہیں. تاہم ان کا یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کوئی نئے ٹیکس نہ لگائے جائیں. آج اس پروگرام میں بات کی جا رہی ہے آئندہ مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے, جس کی ہر طرف باز گشت سنائی دے رہی ہے, خواہ وہ اسمبلی کے فلور ہوں یا پھر عام عوام ہو, تو ان میں بجٹ کو ہی لے کر ڈسکس کیا جا رہا ہے. کیونکہ اس حوالے سے حکومت کا کہنا ہے کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور آئندہ مالی سال کے لیے بھی عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہی بجٹ کو مد نظر رکھا جائے گا. تاہم اس حوالے سے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے
فیصل آباد ٹیکس بار ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری نذیر احمد ورک صاحب موجود ہیں. سر سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کے جو بیانات آ رہے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ اپنی مثبت جانب رواں دواں ہے, جو معاشی ترقی کے اہداف تھے وہ پورے ہو چکے ہیں, جی ڈی پی جو قریباً 4% کے قریب ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والا جو بجٹ ہے اور حکومت کے یہ دعوے ہیں ان سے عوام کو کوئی ریلیف مل پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک حکومت کے دعووں کا تعلق ہے 2020 میں تو ہمارا جو جی ڈی پی تھا وہ -3.8 تھا, اور اس میں اب ایک دم گورنمنٹ نے پچھلے مہینے سے ترین صاحب تشریف لائے ہیں, 4 پوائنٹ بھی لے آئے ہیں. یہ تھوڑی سی بات ڈاؤٹ فل ہے کیونکہ پچھلے 2 سال میں ہماری معیشت کرونا کی وجہ سے دباؤ میں بھی رہی ہے, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے بہت اچھے اقدام کیے ہیں, لوگوں کو معاشی بحران سے بچا لیا ہے احساس پروگرام کے ذریعے پیسے دے کے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قوت خرید لوگوں کی کم ہو گئی ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. انفلیشن ہماری 8.6 پہ گورنمنٹ کی فگر ہے, اپوزیشن اس کو 13% کہہ رہی ہے, جو کہ بہت زیادہ ہے, ناقابل برداشت ہے, اور تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا پچھلے سال میں. اب فیوچر میں ایکسپیکٹڈ ہے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے, امید ہے سب لوگوں کی جیسے آپ کی اور ہماری کہ تنخواہوں میں اضافہ ہوگا. کچھ گورنمنٹ ڈیوٹیز وغیرہ میں را مٹیریل کی جو امپورٹس ہے اس میں کٹ آف کرے گی تو ہماری جو مینوفیکچرنگ ہے وہ بڑھے گی, اس میں روزگار کم ہوگا, تو شاید ہم امید کرتے ہیں کہ لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ بہتر ہو پائے. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا کہ جو جی ڈی پی کے حوالے سے ہے, گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ 4% کے قریب گین ہو چکی ہے, اگلے مالی سال میں 5% سے زائد رہے گی. تاہم اس حوالے سے جو حکومت کے ناقدین ہیں یا ماہر معیشت ہیں وہ اس کو حقائق سے تھوڑا متصادم قرار دے رہے ہیں, جبکہ جو ورلڈ بینک ہے اس کی جانب سے بھی پاکستانی معیشت کا جو پیشین گوئی کی تھی وہ 1.3 تک کی گئی تھی. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا حکومت جو ہے وہ غلط بیانی کر رہی ہے یا واقعی جو ملکی معیشت ہے وہ اتنی ترقی کر چکی ہے؟ جی, اس میں پریکٹیکلی کوئی اتنا زیادہ نہیں ہوا کیونکہ پچھلے سال ہم 0.38 مائنس پہ تھے, اور خطے میں انڈیا, بنگلہ دیش, بھوٹان وغیرہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں ان کی معیشت بھی دباؤ میں رہی ہے. کورونا کی وجہ سے ہماری 6 مہینے تو پوری پروڈکشن رکی رہی ہے, انڈسٹری میں لاک ڈاؤن رہا ہے. تو یہ بات تھوڑی سی ڈاؤٹ فل ہے کہ 3 مہینے پہلے تک پاشا صاحب جب تھے, حفیظ پاشا صاحب تو حفیظ شیخ صاحب, تو ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی. ایک دم جب ترین صاحب آئے ہیں انہوں نے جو معیشت کو رن کرنے کا اپنا جو وہ ویژن تھا وہ ایک دم چینج کیا ہے, اور ترین صاحب نے اپنے جیو میں انٹرویو میں کہا ہے کہ جو پیچھے جو پالیسی تھی وہ صحیح نہیں تھی, ہم نے جو ہے نا گروتھ کو بڑھانا ہے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے, اور ترین صاحب نے ایک دم ہی اس کو 3.96 پہ لے آئے. یہ بات تھوڑی سی مشکوک ہے, لیکن اس کو ادر اینڈ دیکھا جائے تو جو انویسٹر ہے اس کے لیے ایک اچھا امپریشن گیا ہے. جو فارن انویسٹر ہے وہ بھی دیکھے گا کہ خطے میں معیشت دباؤ میں ہے. پاکستان کی سم ٹائم اگر ان گڈ فیتھ کچھ وہ مینوپولیٹ کیا بھی جائے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہماری معیشت بہتری کی طرف لوگوں کی ادھر انویسٹمنٹ بڑھے گی. سر یہ بھی بتائیے گا کہ جو برآمدات ہیں ان کا ملکی معاشی ترقی میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے. حکومت کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس سال جو برآمدات ہیں وہ $20 ارب سے تجاوز کر چکی ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ مالی سال کے دوران برآمدات کا جو ہدف ہے وہ کہاں تک رہنے کا امکان ہے؟ جی, اس میں برآمدات ہر ملک کی ریڑھ کی ہڈی کے لیے ثابت ہوتی ہیں, اور نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کی برآمدات بڑھی ہیں. دنیا کی برآمدات چائنا کی وجہ سے, چائنا جب پریشر میں آیا ہے تو خطے میں جہاں پہ کووڈ کا پریشر کم تھا وہاں پہ فارن آرڈرز آئے ہیں, پاکستان کی برآمدات بڑھی ہیں, اور الحمدللہ ہمارے جو ملک میں اب کووڈ کا ہے وہ ریشو 3 پوائنٹ سم تھنگ پہ آ گئی ہے, 4 سے نیچے آ گئی ہے, اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ آگے 2-4 ہفتوں میں مزید کم آ جائے گی. تو اس سے ہم پر امید ہے کہ ہماری برآمدات بڑھے گی, ہماری جو انڈسٹریز ہیں وہ کھلیں گی, ہماری پروڈکشن بھی بڑھے گی, تو ہمارے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. نو ڈاؤٹ برآمدات ہماری بڑھیں گی. اس میں گورنمنٹ کو اور تجویز دوں گا, اگر گورنمنٹ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ سنگل ڈیجٹ پہ لے آئے, ڈبل ڈیجٹ کے بجائے, تو اس میں ہماری جو مینوفیکچرنگ ہے یا لوگوں کی جو شارٹ ٹرم فنانسنگ کی ضرورت ہوتی ہے وہ جب پوری ہوگی تو ہمارا بزنس کمیونٹی اس میں گرو کرے گی. انٹرسٹ ریٹ کو سنگل ڈیجٹ پہ ہولڈ کرنا چاہیے. ویری شارٹلی بتائیے گا کہ تجویز کیا دینا چاہیں گے جو عوام کے مفاد میں بہتر ہو آئندہ بجٹ کے؟ میں اس میں گورنمنٹ کو یہ اپیل کروں گا کہ میکسیمم جو ہے نا جو ہماری لوور مڈل کلاس ہے اس کے لیے بجٹ میں ریلیف لے آئیں. جو ٹیکسز کے ریٹ ہیں وہ لوور مڈل کلاس کے لیے کم کریں. یہاں پہ الٹ نظام ہے, جو بڑی کمپنیز ہیں, بڑے بزنس مین ہیں, ان کے لیے ود ہولڈنگ کم ہے, میرے جیسے عام بندے کے لیے ود ہولڈنگ زیادہ ہے. لوور مڈل کلاس کے ٹیکسز کے ریٹ کم کریں, ان کی مہنگائی کو کنٹرول کریں. جب انفلیشن کنٹرول ہو جائے گی, ہمارے انٹرسٹ ریٹ نیچے آ جائیں گے, تو ڈیفینیٹلی وہ جو بینیفٹ ہے وہ نیچے تک پاس آن ہوگا. جی, جہاں تک ہمارا تعلق ہے
اسٹیک ہولڈرز کا، تمام اسٹیک ہولڈرز جو کہ معاشی سرگرمیوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا صرف اور صرف یہی مطالبہ ہے کہ جو چھوٹا طبقہ ہے، لوور مڈل کلاس ہے، چھوٹا تاجر ہے، اس کو ریلیف فراہم کیا جائے. اس کے لیے شرح سود جو ہے ان میں کمی کی جائے. اسی طرح ٹیکسز کی شرح جو ہے وہ ان پر کم کی جائے، ان کو ریلیف فراہم کیا جائے، نہ کہ ہراسمنٹ پھیلائی جائے. اگر لوور مڈل کلاس جو کہ پاکستان کی آبادی کا سب سے زیادہ حصہ ہے، اسی طرح چھوٹے تاجر بھی تعداد میں زیادہ ہیں، اگر ان کو ریلیف فراہم کیا جائے گا تو ہی ملک حقیقی معنوں میں ترقی کر سکے گا. ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. جی ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں آئندہ آنے والے مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے. اس سے قبل ہم نے عام شہریوں سے بات کی ہے، تاجر طبقے سے بات کی ہے، ایوان صنعت و تجارت سے بات کی ہے. تو تمام افراد کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ عوام پر پہلے ہی بہت زیادہ ٹیکسز کا بوجھ ہے. حکومت بجائے اس کے کہ عوام پر نئے ٹیکسز کا بوجھ مزید بڑھائے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ نئے ٹیکس گزار ڈھونڈے جائیں اور ان کے ذریعے ہی ریونیو میں اضافہ کیا جائے. ٹیکسز کی بھرمار سے جو بالخصوص تاجر طبقہ ہے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تاہم اس حوالے سے اسی پر مزید بات کرنے کے لیے، ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شیخ خرم شہزاد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سر، سب سے پہلے سوال یہی ہوگا کہ آئندہ جو آنے والا مالی سال کا بجٹ ہے، عوام کے لیے اس میں کیا ہے؟ کیا وہ کچھ ریلیف ملے گا، یا پھر عوام کی جانب سے وہی کہا جاتا ہے کہ یہ تو اب صرف اور صرف الفاظ کا گورکھ دھنتا ہے، عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل پاتا؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سٹی 41 کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جب بھی بجٹ بولا جاتا ہے تو ایک بہت زیادہ اس میں بحث شروع ہو جاتی ہے کہ ٹیکسز کے حوالے سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکسز کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ وہاں پہ کوئی بوجھ نہیں پڑے گا، لیکن ہم اس بات کو ضرور ترجیح دے رہے ہیں کہ ہم نئے ٹیکس پیئر لے کے آئیں. جو پرانے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، جو سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں، جو ویسے ٹیکس دے رہے ہیں، ان کے اوپر نئے ٹیکس نہ لگائے جائیں اور ٹیکس پیئر کو بڑھایا جائے. یہ ہماری سب سے پہلی اور آخری یہی ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی. اچھا سر، اگر ہم ماضی کے آپ کی حکومت کے بھی ٹیکسز دیکھیں تو ہر بار بجٹ میں نئے ٹیکسز لگے، کیونکہ حکومت کا بھی یہی کہنا ہے کہ ٹیکسز آئیں گے تو حکومت کا نظام چل سکے گا. مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم ہر چیز کی قیمتوں کی بات کریں تو مہنگائی کا طوفان آیا ہے. بجٹ کا تو مقصد یہی ہے کہ ایک بار جو ٹیکسز لگ گئے یا ایک بار جو قیمتیں اناؤنس ہوتی ہیں پورا سال ان پر عمل درآمد ہو، مگر اب ہو یہ رہا ہے کہ ہر آئے دن اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اس میں کوئی کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ادویات ہیں، آٹا ہے، چینی ہے، ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے. کیا حکومت اس حوالے سے بھی اس بجٹ میں کوئی حکمت عملی اپنائے گی کہ عوام کو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ریلیف فراہم کیا جائے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی، میں خود اس وجہ سے بہت پریشان ہوں کہ غریب عوام کے اوپر جو ہمارا 70% وہ لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے. لیکن اس بجٹ میں ہمارے عمران خان صاحب اس دن خود لائیو پروگرام میں بھی بتا رہے تھے کہ ان کو کبھی نیند نہیں آتی تو صرف مہنگائی کی وجہ سے نہیں آتی. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مہنگائی کو اس بجٹ میں کم سے کم سطح پہ لے کے آئیں اور ایسے ٹیکسز لگائیں جس سے غریب عوام کو فائدہ ہو. دیکھیں، اس جہاں جتنی انڈسٹریلائزیشن اس 2 سال میں ہوئی ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. انشاءاللہ آپ دیکھیں گروتھ بھی ہماری تقریباً 3.94 پہ چلے گئی ہے. کرنٹ خسارہ ہمارا کم ہو گیا ہے. لیمیٹنس پاکستان کی تاریخ میں اتنی کبھی نہیں آئی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت اچھا ہے. 3 سال ہم نے گزار لیے. مہنگائی کا آپ نے جو کہا ہے، اس میں میں 200% آپ کے ساتھ ہوں کہ کوئی غریب آدمی کے اوپر ٹیکس نہیں لگنا چاہیے. کیونکہ مہنگائی میں 5 چیزیں سمجھتا ہوں جو عام آدمی کی ضرورت ہے: آٹا، چینی، دالیں، گھی اور بجلی کا بل. ہم اس کو
فکس کریں یا جو بھی کریں اس کو کم ریٹ کم سطح پر لے کے آئیں, تبھی ہی ہم ایک اچھا بجٹ اناؤنس کر سکتے ہیں. اچھا سر, آپ نے بھی بات کر دی وہی, وزیر اعظم صاحب تو کہتے ہیں کہ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی. آپ بھی ایک حلقے سے منتخب رکن قومی اسمبلی ہیں, مہنگائی کی وجہ سے آپ کو نیند آ پاتی ہے؟ عوام کو تو بالکل بھی نہیں آ رہی. دیکھیں, جتنا میں پریشان ہوں, میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں, جتنا میں پریشان ہوں اپنے حلقے کے اندر اس مہنگائی کی وجہ سے کہ ہم اس کا کوئی ابھی تک الٹرنیٹ یا اس کو ہم کم کرنے کی پوزیشن میں ابھی تک انشاءاللہ آنے والا 2 سال رہ گئی ہیں, ہم انشاءاللہ اس کو گریجولی کم کریں گے. ہم اگر 11% بڑھی ہے مہنگائی تو ہم انشاءاللہ اس کو 7 سے 8% پہ لے کے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ دیکھیں ہماری جو ایکسپورٹس ہیں پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اتنی نہیں بڑھی. آپ جولائی سے لے کے اب ہم 30 مئی 1 جون کو بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ اس کا کر لیں 1 سال کا پچھلے سال کے اوپر کمپیریزن کر لیں تو ہماری 21 سے 22% ایکسپورٹس بڑھی ہیں, ہماری گروتھ ریشو بڑھی ہے, ہماری لیمیٹنس پاکستان کی تاریخ میں اتنی نہیں آئی. مہنگائی والا فیکٹر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ودن 3 to 4 منتھ ہم اس کو یہ جو کم ہوگا, یہ نہیں کہ مہنگائی بالکل پچھلے, اس کو ہم منیمائز کرنے کی پوری کوشش کریں گے. سنگل ڈیجٹ میں کیا سمجھتے ہیں کہ سنگل ڈیجٹ میں مہنگائی کی شرح جو نیچے آ پائے گی, 10% سے نیچے آ پائے گی؟ انشاءاللہ ضرور آئے گی, انشاءاللہ ضرور آئے گی. تو کیونکہ ہم بھی اس بارے میں بڑے کانشیس ہیں, ہم بھی اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو ہمیں مہنگائی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. غریب آدمی میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم جتنی مشکل میں ہے, میرا نہیں خیال کہ کبھی اتنی مشکل میں ہوا ہو. تو اس کا جو, لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے دور کا نہیں ہے, یہ پچھلے 35 سال سے. اب دیکھیں ہمارے وہ ہم تو ہمارے پاس وہ چھوڑ کے کیا گئے ہیں, ہمارے پاس جتنے ریزروز تھے, آج ہم نے کرنٹ خسارہ الحمدللہ ہماری کرنٹ خسارہ ہمارا ختم ہو گیا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب سرکاری منیمم جو سیلری ہے اس کو بھی بڑھانے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, جو پچھلے سال نہیں بڑھی تھی اس کو بھی بڑھانے جا رہے ہیں. دیکھیں مہنگائی کا ڈائریکٹ تعلق سیلری سے بھی ہے. جو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ جاب کام کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں یا سرکاری سیکٹر میں, اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ ہے اپنا اس کے ساتھ سیلری کے ساتھ. انشاءاللہ منیمم سیلری بھی ہم میرا خیال میں 21,000 کو کرنے کو جا رہے ہیں, جو اب 17,000 ہے. تو 4,000 بڑھنے سے آپ کی 10% سے 15% آپ کی سیلری بڑھ جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ بھی مہنگائی کے اوپر کافی کنٹرول ہوگا. اچھا شیخ صاحب, یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ کے یہ 3.25 سال کے دور اقتدار کے دوران سیکرٹری خزانہ بھی بار بار تبدیل ہوئے, وزیر خزانہ بھی تبدیل ہوتے رہے ہیں, شوکت ترین صاحب بھی پھر 6 مہینوں کے لیے ہیں مگر بجٹ 1 سال کا پیش کر رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ شوکت ترین صاحب جو ہے ان کا دورانیہ 6 مہینے سے آپ لوگ بڑھا سکیں گے, یا پھر کہ کوئی ایک بار پھر وزارت خزانہ کسی اور کے ہاتھ میں جائے گی؟ وجہ کیا ہے آخر اس سب کی بار بار تبدیل ہونے کی؟ یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے, یہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے کہ وہ کس کو لگاتے ہیں کس کو نہیں لگاتے, وہ ان کا 100% ان کا پروگیٹو ہے. بات ہے کہ ہم دن رات یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اپنی اکانومی کو, اپنی ساری چیزوں کو 100% درست سمت میں لے کے جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کی اپنے پروگیٹو ہے, وہ 6 مہینے رہیں یا سال رہیں یا ان کو سینیٹر بنا کے ہم دوبارہ وزیر خزانہ لیں, یہ خان صاحب کا. اچھا شیخ صاحب, ایک اور بڑا سوال جو کہ گزشتہ 3.25 سال سے ہی آپ لوگوں کا پیچھا کر رہا ہے کہ جب اقتدار کے لیے سے قبل آپ لوگوں کی جانب سے کیمپین چلائی گئی تھی تو وہ 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں, 50 لاکھ گھر دینے کے دعوے کیے گئے. ابھی تک تو یہ دعویٰ جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا, صرف دعویٰ ہی دکھائی دے رہا ہے. کرونا وائرس سے معیشت مزید متاثر ہو رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف اپنے اس دعوے پر, اپنے اس وعدے پر قائم ہے اور اس وعدے کو ایفا کر پائے گی؟ دیکھیں 1.5 سال تو ہو گیا کووڈ کو. ہماری کووڈ کے باوجود آپ انڈیا میں چل جائیں, تباہی پھر گئی ہے. اکانومی ان کی میں اس دن پڑھ رہا تھا کہ 7.8% ان کی گروتھ کم ہوئی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کے ساتھ ہم اس پوزیشن میں نہیں گئے, لیکن کووڈ کا اثر ضرور ہے. جابس کم ہوئی, ہمارے پاس
لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ انڈسٹریلائزیشن میں آپ کو کہہ رہا ہے، انڈسٹریلائزیشن اس وقت ہو رہی ہے، ایکسپورٹس کے کارخانے بھی، اور اپنا سیمنٹ سیکٹر میں آپ چلے جائیں، آپ لیدر سیکٹر میں چلے جائیں، آپ سٹیل میں چلے جائیں، آپ کسی جگہ میں نے آج تک اتنی ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. تو اس سے انشاءاللہ بے روزگاری کم ہوگی، لوگوں کو جابس ملیں گی، تو انشاءاللہ یہ کام بہتر ہو جائے گا. جی شیخ خرم شہزاد جو کہ حکومتی رکن قومی اسمبلی ہیں، ان کی باتیں آپ نے سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سب سے پہلی اور سب سے ترجیح جو ہے وہ یہی ہے کہ مہنگائی پر کس طرح سے قابو پایا جائے، غریب عوام کو کس طرح سے ریلیف فراہم کیا جائے. ان کا کہنا ہے کہ آئندہ 3 سے 4 مہینوں کے دوران جو مہنگائی کی شرح ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گی، جبکہ ملک کی معاشی ترقی کی شرح نمو میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ملک میں صنعتیں لگ رہی ہیں. تو حکومت کی یہی کوشش ہے کہ ملک کی معیشت کو زیادہ سے زیادہ اوپر لے کر جایا جائے، بہتری کی طرف گامزن کیا جائے. جب زیادہ سے زیادہ صنعتیں لگیں گی تو ملک میں روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. جبکہ انہوں نے یہ بھی خوشخبری سنائی ہے کہ وہ مہنگائی میں جہاں اضافہ ہو رہا ہے تو عوام کی قوت خرید بڑھانے کے لیے بھی حکومت جو ہے وہ اقدامات کرے گی، اور عام مزدور کی تنخواہ جو ہے وہ 17,000 روپے سے بڑھا کر 21,000 روپے تک کی جائے گی. جہاں پہ فی الوقت حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، بظاہر تو عوام کو، عام آدمی کو زیادہ ریلیف ملنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، مگر شیخ خرم شہزاد صاحب کی جو باتیں ہیں وہ کافی حد تک ہمیں حوصلہ افزا دکھائی دے رہی ہیں. انہوں نے جہاں اپنی حکومت کا موقف پیش کیا ہے تو وہیں اس بات کو بھی تسلیم کیا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور انہیں بھی اس بات کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں.